برادران اسلام، اللہ تعالیٰ جنہ حضرات نے خوبصورت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام نو اپنے گھر دے اندر سجایا، اللہ تعالیٰ انہوں نے اجر عطا فرماوے اور اس مبارک ذکر دے صدقے اللہ تعالیٰ انہوں نے جملہ پریشانیاں دور فرماوے۔ تمام اہل خانہ، تمام برادری، تمام اہل محلہ نو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتاں برکتاں دے نال نوازے۔ قرآن حکیم کی سورہ انبیاء دی میں ایک آیت اور بڑی مشہور آیت پڑھی ہے، آج میں تمہیں کا مفہوم سمجھا سا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جتھے اپنے پیارے محبوب دیاں اور تعریفاں کیتیاں اتھے یہ بھی فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب اساں تانوں عالمین واسطے رحمت بڑھا کے بھیجا۔ کس واسطے؟ عالمین واسطے رحمت بڑھا کے بھیجا۔ یہ عالمین جمع ہے عالم، اور ایک لفظ ہوں ہے عالم تے ایک ہوں ہے لفظ عالم۔ عالم کے عالم کے اندر فرق ہے کہ عالم کا مطلب جس کو علم ہوئے، نالج رکھنے والا، علم رکھنے والا، کچھ جاننے والا، اس کو آدھے عالم۔ عالم لام دی زبر دے نال بفتح لام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پوری ہول ورلڈ، پوری دنیا اس کو علامت آ رہا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک تعریف ہے، یعنی عالم سنگل ہے، واحد ہے، سنگولر ہے، تو اس کو ایک عالم پوری دنیا، جس لیے عالم دی جمع عالمین ہوئے تو مطلب کیا کہ سارے عالم۔ ہوں گل ذرا قدر کرائے الفاظ دی اور جملہ دی کہ اللہ فرمائے ہے کہ اساں تانوں سارے عالمین واسطے رحمت بڑھا کے۔ سمجھ آئی ایک گل؟ دوجا میں تھوڑا جہا رحمت کے بارے دسا چاہ رحمت تسا سن دیو، اس رحمت نو بمانا رفق کا مراد گھنے عموماً بمانا رفق تو مراد ہے مہربانی، نرمی، بمانا مہربانی گنو، حالانکہ رحمت بمانا مددگار بھی ہے، رحمت بمانا نرمی بھی ہے، رحمت بمانا عفو درگزر معافی بھی ہے، بہت سارے معنی، لیکن میں تو رحمت بمانا نرمی اور مہربانی چند چیزاں سمجھا سکتا۔ گل سمجھ آتی پی ہے نا؟ یہ تھوڑا میں ذہن تیار کرے نا، پھر پلیٹ فارم تیار تھی سی اگلی گل تمہیں سمجھ آتی ہے۔ اللہ فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب اساں تانوں اے تیوں نو ہک کا جملے دے اندر ہک آیت دے اندر دو نفیاں آ گئی ہیں، اور جڑا دو نفیاں آون تے وقت نفیاں ختم ہو ویندیاں، وہ مائنس پلس مائنس از ایکول ٹو پلس، یعنی جمع ہو ویسی تو ایسا معنی ہی نہیں کرے سو، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے عالمین کے لیے رحمت۔ ایسا سلیس سادہ اور آسان ترجمہ نہیں کرنے ہے کہ ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا دیا۔ آسان عرض کرنے ہے باری تعالیٰ تے اپنا تعارف جڑا سورہ فاتحہ دے اندر کروایا، اس دے اندر تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ گال ذرا وزن کرائے، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ تو فرمائے کہ تسا مینوں آکھو کہ ساریاں تعریفاں اس رب واسطے جڑا سارے عالمین دا پالن ہار ہے۔ سبحان اللہ، سارے عالمین دا پالن ہار ہے، جس سارے عالمین نو بڑھائے وقت اس نو پلیندا بھی پیا ہے، ساریاں تعریفاں اس واسطے۔ فرمایا ہن سنو کہ میں رب اپنا تعارف یہ کروایا کہ سارے عالمین جڑے نے وہ میری ربوبیت کے اندر ہے، میں انہوں نے بڑھایا تے میں بھی انہوں نے پلیندا پیا۔ فرمایا کائنات دے جس کونے تک میری ربوبیت پہنچتی ہے اس کونے تک میرے محبوب کی رحمت پہنچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عالمین جڑا رب العالمین یعنی کائنات دا، ہن کوئی بندہ اگر مختص کرے کہ رحمت صرف اس دنیا واسطے تو بات مزہ نہ آسی، بات مزہ نہ آسی، چس نہ آسی کہ کوئی آ کے صرف نبی اس دنیا واسطے رحمت پڑھے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ نبی صرف اس دنیا واسطے رحمت نہیں پڑھے بلکہ نبی سارے عالمین واسطے رحمت پڑھے۔ جنہیں رب العالمین کا تعارف ہے کہ کائنات کے جس کونے تک رب آخر والے لوگ موجود ہیں، کائنات کے اس کونے تک محبوب محمدی رحمت بھی ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اچھا، میں ابتدا کے اندر ایک اور گل بھی سمجھائی میں نے کہ کچھ لوگوں نے نزدیک یہ گل بھی مراد ہے، اس کو یہ مانا بھی مراد ہے کہ بھائی
حضور کا رحمت اس دور واسطے ہن جس دور واسطے وہ صحابہ دے اندر موجود ہیں، اہل بیت وچ موجود ہیں. یعنی اگر دوجے الفاظ میں تمہیں سمجھاواں تے یہ مطلب بن سکتا ہے کہ نبی اپنی زندگی کا رحمت ہن کہ جس ویلے قبر شریف کے اندر اور روزہ انور کے اندر تشریف لے گئے تو رحمت ہی ختم ہو گئی. میں آخیا کہ اگر قرآن صرف نبی کی زندگی واسطے نازل ہویا تو صرف اتنے تک احکام ہن تو وقت ختم ہو گئی ہر چیز. اگر قرآن اتنے تک محدود نہیں اور قرآن نے اعلان کیا کہ ایک قیامت تک موجود ہے تو معلوم ہویا نبی کی ظاہری زندگی تک نبی رحمت نہیں، نبی زمین کے اتنے انسانی رحمت ہے، زمین کے اندر انسانی رحمت ہے. روزے اندر کے اندر موجود ہے تاوی رحمت ہے، تاوی امتیاں دے مددگار ہیں، تاوی امتیاں واسطے رحمت ہے. ہن میں تمہیں یہ سمجھاواں کہ اساں جڑے لوگ ہیں اساں چار جہانوں کا میں تے تساں کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے یا کوئی جٹ بھرا بندہ ہے تو وہ بھی اس گل نو سمجھ جائے کہ چار جہان تا ہر کہنوں معلوم ہے. ایک وہ جہان جتوں اساں آئے ہیں اس جہان نو آکھا ویندا ہے عالم ارواح، جتنے ساری روح پہلے موجود ہیں کہ اللہ نے انہاں روحاں نو جسمانی شکل دیتی تھی اس دنیا چ آ گئے. وہ عالم ارواح کے اندر پہلے روح موجود ہیں تے اللہ دے آرڈر اور حکم دے مطابق جنہیں ترتیب بن گئی آئی تا اللہ رب العزت نے انہاں نو روحاں نو دنیا تے بھیجنا شروع کر دیتا. جناب آدم پہلے ابو البشر انسان تو لے کے آج جس زمانے سے سب بیٹھے اتنے تک یا اس تو جتنا اللہ نو منظور ہے قیامت کے سور پھوکر تک جتنی روح حاصل وہ سب اللہ دے لفظ کن نال پہلے پیدا ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. لفظ کن دے نال پہلے پیدا ہو گئی. سمجھینے بیٹھے ہو ذرا محبت نہ کچھ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے علاقے دا رواج کے ہے پتہ نہیں، میرے خیال ہے زیادہ طور تے ڈوڑے چلدے تے لوگ ڈوڑا نو خوش ہیں دئیے تے چلو میں وچ ہی کدا پڑھی دیساں کوئی شعر، لیکن گل ہے کہ میں چاہ رہا کہ میں تانوں حضور دی رحمت سمجھا کے حضور سارے واسطے کتنے رحمت پڑھ کے عالم ارواح نو اسا دے دے قرآن دی روشنی کے اندر تے سورہ آل عمران وچ اللہ فرماندا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. سبحان اللہ. قرآن پڑھتا پیا قرآن بولا کوئی نہیں پڑھا قرآن پڑھا ادھر محبت والا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اچھا میرا ویر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری آیت کے اندر ایک بڑا پس منظر دے بارے ایک پورے واقعے دے بارے اشارہ فرمایا. وہ ارشاد وہ واقعہ ہے کہ اللہ نے عالم ارواح آسمانہ لا مکانہ تے ایک جلسہ بنایا اور اس جلسے تساں سا کونا سے اس جلسے صرف نبیوں دی روح موجود. سبحان اللہ. صرف نبیوں دی روح. یہ قرآن ہے سورہ آل عمران ہے. یہ قرآن جو میں تو وضاحت کر کے دینا پیا کہ وہ جلسہ بنا اور صرف نبیوں دی روح. عام انسان مومنین کافرین مشرکین مجوس کوئی نہیں صرف نبیوں کو اللہ اکٹھا کر کے نبیوں نے فرمایا میں تمہارے کو ایک وعدہ کرنا تسا میرے نال ایک عہد کرو تسا میرے نال ایک وعدہ کرو. یا اللہ کیڑا وعدہ؟ فرمایا میں تمہیں دنیا تے بھیجیساں تانوں کتاباں بھی دیساں تانوں امتاں بھی دیساں تانوں شریعتاں بھی دیساں. سبحان اللہ. اچھا ڈیتی کوئی نہیں وعدہ فرمایا تو سارے نال وعدہ ہے تانوں کتاباں ہی مل سن امتاں ہی مل سن شریعت ہی مل سن سارا کچھ تو دنیا تے اپنا نمبر وار جناب آدم تو عیسیٰ تک ویسو سلام اللہ علیہم سارے ویسو لیکن ثم جاءکم رسول پھر تسا جس لے سارے رسول پہنچ ویسو نا آخر تے میری عظمت تے شان والا رسول تواڈے کول سارے نبیوں دی گل فرما کے اپنے آخری نبی شان والے نبی دا دوبارہ ذکر فرمایا ثم جاءکم رسول. اتنے جڑی تنوین ہے نا یہ تنوین انفرادی طور تے عظمت دی دلیل ہے کہ فرمایا وقت میرا عظمت والا تے رفعت تے مقام والا رسول تواڈے تو سارا تو بعد دنیا دے تشریف گئے. سبحان اللہ. اور وہ رسول دا کم ایک کہ اسی مصدق لما معکم جو تسا پہلا نو دسا چکے ہو نا وہ دی تصدیق کرے سے. سبحان اللہ. بھائی واقعہ آدم بھی آیا تے واقعہ عیسیٰ بھی آیا. بے شک. وہ جو سانو نبی نہ دسیں دے قرآن نبی تے نہ اترتا تے سانو کے پتہ ہی کہ سارے نبی تو پہلا کیا کچھ ہویا. کوئی پتہ نہیں. فرمایا وہ نبی تو دسے سی پہلے کیا ہویا بات جو کچھ نبیوں نے امت نو دسایا بات یہ بھی دسے سی کہ نبی اے آئے نہ اپنی امت نو آکھا نے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے.
توحید سارے انبیاء دا پرائم عقیدہ، اور اس سے واسطے اللہ نے انبیاء کو دنیا تے نازل فرمایا، سبحان اللہ، مبعوث فرمایا۔ کیا کہ ہر ایک نو میرے سمیت تواڈے سمیت ہر چھوٹے بڑے بوڑھے پڑھے لکھے ان پڑھ ہر واسطے ضروری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نو مننا ہے، وہ واحد بزرگ برتر یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی کوئی ہمسر نہیں، نہ وہ کسی دی اولاد نہ اس دی کوئی اولاد، وہ اپنے خالق ہونے اپنے رازق ہونے اپنے مالک ہونے ہر ایک صرف کے اندر وہ واحد یکتا ہے، نہ اس کا کوئی ولی مقابلہ کر سکتا ہے نہ نبی کر سکتا ہے، نبی ولی سب مخلوق، لیکن وہ خالق جس کو عظمت نے توقع میں عظمت خس بھی نہ سکتے، کھو بھی نہ سکتے، کم بھی نہ کر سکتے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، بات رسول آسی تمہارے کو تمہارے تے تصدیق کرے سی جو تساں گزرے، لیکن تمہارا کام کہڑا ہے ہن وعدہ ہے لتؤمنن به ولتنصرن۔ اچھا ہن عربی پڑھن والے بندے تا چس چاویں کتنے خوبصورت الفاظ قرآن دے کہ لام بھی تاکید دا، نون سکینہ بھی تاکید دا، فرمایا کہ تساں ضرور ضرور میرے اس نبی تے ایمان بھی گنا سو تے مدد بھی کرے۔ سبحان اللہ، اجا نہ نبی آئے نہ ساڈا نبی آیا، یہ عالم ارواح دی گل ہو دی پئی ہے تے اللہ فرمائے تساں کی کرے سو ایمان بھی گنا سو۔ بس کائنات مٹھا 27 رجب نو مسجد اقصی دے اندر جڑی اج مسلمانوں کو پکڑے دی پئی ہے، دھاڑ دھاڑ کے مینوں آزاد کرن والا کوئی بندہ ہوے، اس مسجد اقصی دے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول انتظار دے اندر کھڑے، اور امام الانبیاء سارے تمہارے لجپال کروں گا کا 27 رجب دی رات نو گئے کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول دی امامت کروا کے اس آیت دی تصدیق کر دیتی کہ اوتھے وعدہ کر کے اقصی دے وچ پورا فرما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، پنٹھار کی آمد، سنیار کی آمد۔ اللہ نے اس گل فرما کے اللہ نے فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلك مصری نے گل رب نہ فرمایا، نبی نال جو گفتگو ہے تے ہکے دفعہ آکھنا وہ بھی کافی آئی، لیکن اللہ فرمایا میں تمہارے کو جڑا وعدہ کیتا ہے تساں اس تے اقرار کری دیو، من دیو اس کو، جن بعض اوقات قسم چوائی وجی ہے تے بندے نو 4 دفعہ تاکید کرے نے بھائی قسم چہنا پہ واقعہ نہیں آ رہے، لیکن یہ تو اللہ تے نبیوں دے درمیان معاملہ ایتھے تا کوئی گنجائش بھی کوئی نہیں سکتی، لیکن چونکہ معاملہ اتنا اعلیٰ ہے اتنا عرفہ ہے اتنا بزرگ معاملہ ہے کیونکہ نبی دی عزت دی گل ہے، نبی دی عزت دی گل ہے، نبی دے مقام دی گل ہے۔ فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلك مصری من دیو اس سے قابو رکھو، قالوا اقررنا، سارا آکھا جا اساں جناب جو کچھ اساں وعدہ کیتا ہے اس تے پوری اتر سے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، آیت پوری ہوندی پہ فرمایا بس ٹھیک ہے ہن تساں 1,24,000 کم و بیش نبی تے میں خود خدا بھی اس گل دے گواہ بنتے پے کہ تساں اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ یہ ہن عظمت والا جلسہ زمین تے تک کوئی تھیا نہ اساں یہ بدعت کیتی، اے اللہ نے لا مکان تے جلسہ قائم کیتا تے خود خدائے بزرگ و برتر نے اجا عالم ارواح دیا گلاں زمین تا آئی کوئی نہیں تے بڑی کوئی نہیں، نہ جناب آدم زمین تے تشریف گرائے تے جلسے اتھے ہوندے پہن تے چرچے کہنے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اعلیٰ حضرت نہیں تو نہیں آگا جی یہ زمین یا رنگینیاں جڑیاں سانو زندگیاں ملیاں، اولاداں تے جائیداداں ملیاں، سانو جناب کوٹھیاں نال اللہ نے نوازا، گڈی اللہ نے دے دتی، نہیں ساریاں بھارت دے حضور کے صدقے نال لو لاک لما خلقت الافلاک، یا رسول اللہ اگر میں تانوں پیدا نہ کرنا ہوندا نا، اے میرے نبی اگر میں تانوں پیدا نہ کرنا ہوندا تو میں کائنات کی کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا، لو لا محمد، اگر محمد نہ ہوتے تو اللہ ایک جگہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے میں اپنے رب ہون دا بھی اظہار نہ کرتا، بے شک رب ایک چھپا ہوا خزانہ تو کنزن مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا، حدیث قدسی ہے فرمایا میں تو چھپا ہوا خزانہ میں ازل تو ہاں ابد تک کا، میں نہ پیدا ہویا تے نہ ہونے، میری نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، میں ہمیشہ تو ہاں، لیکن گل یہ ہے کہ مینوں جو یہ شوق چڑھے کہ مینوں کوئی رب آکھے میں ہاں رب نہ، مینوں یہ شوق تے محبوب ہویا، مینوں یہ پسند ہویا کہ مینوں کوئی رب آکھے کہ میں سب تو پہلے
کائنات دے اندر جس چیز کو پیدا کیتا وہ جناب محمد دی ذات ذات اس نور تو بد کائنات ساری یہ حدیث نور مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے اور مصنف عبد الرزاق امام عبد الرزاق نے کتاب لکھی اس کا نام مصنف اور عبد الرزاق کون ہے یہ جناب حجت المحدثین امام بخاری دے استاد ہیں امام بخاری دا استاد لکھ دے کہ اللہ تعالی نے نبی دے نور نو پیدا کیتا پہلے تے باقی اس نور دے حصے کیتے نہ تو قلم بھی بنی تے کرسی بنی تے عرشی بنے تے فارسی بنے تے نبی بھی بنے تے سارے انسان بنے یہ بہت لمبی چوڑی حدیث ہے میں صرف تانوں وضاحت کی تھی کہ عالم ارواح دے اندر حضور دے بارے ایک جلسہ یہ اتھے بھی حضور سارے نبیوں واسطے رحمت بنے اتھے بھی سارے نبیوں واسطے حضور بطور رحمت بنے کہ حضور دا جلوہ گری ہومنی آئی تا نبیوں نو نبوت اللہ نے عطا فرمائی سلسلہ نبوت چلا آخر تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حضور دے درمیان جڑا فاصلہ ہے نا وہ تقریباً 650 سال کا فاصلہ ہے 571 عیسوی نو آپ پیدا ہوئے 650 سال کا فرق ہے جناب عیسیٰ دے وصال تو بعد حضور دی پیدائش تک کوئی نبی نہیں آیا 650 سال حضرت عیسیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمانہ ہے میں پوچھتا اس تو پہلے کائنات جگہ دی بڑی ہے 4000 سال پہلے کئی نے لکھا ہے کئی نے 5000 سال پہلے لکھا ہے آدم کو لے کے جناب عیسیٰ تک سارے تو اپنے اپنی امت نو دسیندے ہیں اوے خدا دے بندے اساں ہوں نہ ہوں ایک عظمت والا رسول آ گئی تے تساں اس دے گیت گاونے سونے دا میلاد منایا کر سرکار آن گے سرکار انہوں دا میلاد دا مطلب کیا میلاد دا مطلب یہ ہے کہ حضور دیا عظمتاں تے تعریفاں اساں لوگوں نے دسنیاں اور عظمتاں تعریفاں دسنا لوگاں دے دلاں وچ محبت حضور نال ودی ہے گھٹدی نہیں ہے سیرت دا نہ چاہو سانو کوئی اعتراض نہیں سورت دا بھی تے نہ چاہو جس دی پیدائش نہ مناوے بندہ اس دی زندگی مناوے اساں دے دی بجائے زندگی سیرت بھی مناؤ ضرور مناؤ اور مناونی چاہیے لیکن جن دی صورت بھی تے اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا وہ کسی عاشق نے ایک بڑا ایک خوبصورت جملہ لکھا انہوں نے کہا جی اگر قرآن تو سب مجسم شکل وچ دیکھو نا یعنی قرآن ایک انسانی شکل کے اندر دیکھو قرآن انسانی شکل دے اندر دیکھو تو اس انسانی شکل دے اندر جناب محمد مصطفیٰ نظر آتا اگر قرآن نو بطور ہر تحریر دیکھو حضور دی جمر تو گن کے آپ نے وصال مبارک کا حضور دی ساری زندگی ہر لمحہ قرآن دے اندر اگر اس دی ظاہری اس نو بطور مجسم شکل متشکل شکل دے اندر دیکھو تو حضور دی تصویر اور اگر اس نو تحریر دیکھو اس نو کتاب کے طور پہ پڑھو تو حضور دی ساری زندگی سبحان اللہ اس واسطے حضور نے دشمنوں کے سامنے جنوی مثال پیش کی تھی نا انہیں نہیں آخا کہ میں تمہاری سردار قوم دا فرد ہاں میں بنو ہاشم دا چشم و چراغ ہاں آپ نے فرمایا میری عمر تمہارے سامنے دسو تساں اگر نہ مندے تو کیڑی کمزوری ہے میرے اندر 40 سال دے اندر اعلان نبوت فرمایا اس کو پہلے دشمن بھی آدے وہ صادق ویندا پے تے وہ امین ویندا سبحان اللہ سانو گل دی سمجھ کوئی نہیں آئی سبحان اللہ حضور دے اعلان نبوت تو پہلے بھی کافر تے مشرک تے جڑے دشمن لوگ وہ حضور کیا دین سچا امین صادق امین امانت دار امانت رکھو خیانت کوئی نہیں جھوٹ دا کوئی شرم کوئی نہیں سچا ہے اعلان نبوت تو پہلے بھی دشمن آپ کو صادق تے امین آ گیا آج افسوس ہے جس